وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ اس کا آغاز ہم نے کیا تھا۔ اس کی 135 آیات مبارکہ اور 8 رکوع ہیں، اور یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں سب سے طویل ترین جو ذکر ہے، جو تقریباً 125 آیات مبارکہ پہ پھیلا ہوا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ہم نے پہلے درس میں اس کو پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف تشریف لائے، اس قوم کا مزاج اور جس کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ان کا مزاج اپنی انا کے اعتبار سے تقریباً ایک جیسا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی اور تشفی دے کر یہ فرمانا چاہتے ہیں، محبوب ان کے رویے کا خیال نہ کریں، آپ اللہ کا پیغام اپنے احسن انداز میں ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا تھا، اس میں بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کو مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے لے کر نکلے، راستے میں آپ کو آگ نظر آئی، آپ جب وہاں پہنچے تو وہاں سے ندا آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ وہاں پھر اللہ نے احکامات بتلائے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اور بھیجنے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو معجزات عطا فرمائے۔ ایک فلسفہ یہ بھی حل ہوا کہ اللہ اپنے انبیاء کو معجزات کیوں عطا فرماتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت یہ نظر آئی کہ اللہ ان کی پرسنالٹی میں وہ انہانسمنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ایسے سٹیٹس پہ اللہ دکھائے کہ لوگ ان کو فالو کریں، اللہ ان کا مقام و مرتبہ بڑھا دے۔ تو پہلا معجزہ انہیں جو دیا جانے والا تھا وہ یہ تھا کہ کہا گیا کہ اے موسیٰ زمین پر اپنا جو عصا ہے وہ ڈالو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ عصا کیا بن چکا تھا؟ سانپ بن چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کرو۔ 22 نمبر آیت مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى۔ یہ جو دوسرا معجزہ ہے حضرت موسیٰ کو دیا جا رہا ہے، واو کا معنی اور اُضْمُم کا معنی ہے آپ اے موسیٰ دبا لو، چھپا لو، یادہ کا اپنے ہاتھ کو، الا جناح کا، جناح عربی میں ویسے پر کو کہتے ہیں، جو اپنا ہاتھ ہے اس کو اپنے بازو کے نیچے چھپا دو، تو تخرج بیضا، وہ جب نکلے گا تو اس کی کیفیت ہوگی بیضا، وہ انتہائی سفید ہوگا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے۔ یہ جو چھوٹا سا لفظ ہے من غیر سوء، یہ سابقہ جو ایڈیٹڈ جو ڈیوائن آرڈر ہیں اور آسمانی کتابیں ہیں، ان کے ایک اعتراض کا رد ہے جو مفسرین نے لکھا ہے من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی کیفیت بدل گئی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ معجزہ تھا میرے محبوب موسیٰ کا، اور جب وہ اپنا ہاتھ کے نیچے بازو دباتے تھے تو تخرج بیضا، وہ سفید ہو کر نکلتا تھا، من غیر سوء، بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے تھا، اور یہ معجزہ تھا۔ اور آیتاً اخری، یہ اللہ فرما رہا ہے یہ تھا دوسرا معجزہ۔ ایک سبق ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا، شاید آپ کے ذہن میں ہو، قرآن نے انبیاء کے جو معجزات ہیں ان کو لفظ معجزہ سے کہیں بھی تعبیر نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک تمام انبیاء سے جو بظاہر خلاف عادت افعال سرزاد ہوئے ہیں، ان کے لیے معجزے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کے لیے ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے آیہ، اور اسی طرح برہان کا لفظ ہے، مبصرہ کا لفظ ہے۔ تو آیتاً اخری، اے موسیٰ یہ ہمارا دوسرا معجزہ ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، لِنُرِيَكَ، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں، من آیاتنا الکبریٰ، من کا معنی سے آیاتنا ہماری نشانیاں، الکبریٰ بڑی، محبوب ہم آپ کو موسیٰ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، یہ ہم نے آپ کو معجزہ اس لیے دیا ہے۔ اب معجزات دیے اور اتنی بڑی طاقت دی، حوصلہ دیا، تسلی دی، اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب ترجمہ بڑا ایزی ہے، تھوڑا سا آپ غور فرمائیں گے۔ اذهب
موسیٰ آپ جائیے الی فرعون، فرعون کے پاس، انہو طغا، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ فرعون کسی کو اسپیسیفک پرسنالٹی کا نام نہیں تھا، مصر کے ہر حکمران کو جو ہے وہ ٹائٹل فرعون کا دیا جاتا تھا، ان کو فرعین مصر کہتے تھے۔ اور اے موسیٰ اب جائیے فرعون کی طرف، انہو طغا، وہ سرکش بن گیا ہے۔ تو دیکھیں نبی سہارا کس کا لے رہا ہے؟ دعا کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ کی جو فرعون کی طرف جانے سے پہلے آپ نے اللہ کے حضور کی ہے۔ پتہ چلا بڑے مشن پہ جائیں تو اللہ کے حضور دعائیں مانگ کے جائیں۔ قالا، دعا مانگنے لگے حضرت موسیٰ، رب، اے میرے پروردگار، رب شرح، اللہ تو شرح کر دے، کھول دے، لی، میرے لیے، صدری، میرا سینہ اللہ میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، واو کا معنی اور یسر، آسان کر دیجئے، لی، میرے لیے، امری، میرا معاملہ۔ اللہ یہ جو کام تو نے نبوت کا سونپا ہے اور راہ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے کا، اللہ میرے اس معاملے کو آسان فرما دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، واحلل، اور اللہ کھول دے، عقدہ، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، اسی سے لفظ نکلا ہے عقیدہ، کیونکہ ایک انسان کی فکر کو گرہ لگ جاتی ہے اور وہ اپنے نظریات پہ کمیٹڈ ہو جاتا ہے، پختہ اور اٹل نظریات۔ واحلل، اور کھول دے اللہ، عقدۃ، گرہ، من لسانی، میری زبان کی جو گرہ ہے اللہ اس کو کھول دے۔ مقصود یہ ہے اللہ اس کے اندر سلاست پیدا فرما دے، نرمی پیدا فرما دے۔ یفقہوا قولی، اور میری اس دعا کا مقصد یہ ہے، یفقہوا قولی، میری بات کو وہ سمجھ سکیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا نائب اور وزیر بنا دے۔ وجعل، اللہ مقرر فرما دے، لی، میرا، وزیراً، وزیر، نائب، من اہلی، میرے اہل میں سے۔ تو یہاں پر جو اہل ہے اس کا اطلاق بھائی کے اوپر بھی آ رہا ہے، یہاں پر صرف آل سے مراد اہلیہ نہیں بلکہ اس سے مراد بھائی ہیں۔ اور کس کو اللہ وزیر بنا دے؟ ہارون اخی، میرے جو بھائی ہیں ہارون، اللہ ان کو میرے خاندان میں سے میرا وزیر بنا دے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، اور اشدد، اللہ تو شدت فرما دے، مضبوط فرما دے، بہ، میرے اس بھائی کو میرا وزیر بنانے کے ساتھ، ازری، میری کمر کو، اسی سے وہ نکلا ہے لفظ بگڑتے ہوئے جس کو ہم ازار کہتے ہیں۔ ازری، میری کمر کو باندھا جاتا ہے وہ اس جگہ پر۔ اشدد بہ ازری، اللہ میری کمر کو، میری طاقت کو، میری پشت کو اس سے مضبوط کر دے۔ واشرکہ فی امری، واو کا معنی اور، اشرکہ، اللہ میرے اس بھائی کو شریک کر دے، فی امری، میری اس مہم میں جو تو نے راہ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے مجھے مہم دی ہے۔ کہ نسبحک کثیرا، کہ تاکہ نسبحک، ہم تیری پاکی بیان کر سکیں، کثیرا، بہت زیادہ۔ پتہ چلا اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح و تعمید بیان کرنا، یہ نبی بھی اس کی دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اپنی زبان کو ذکر اور اذکار سے سجائے رکھنا، یہ عین وہ چیز ہے جس کی ایک نبی اللہ کے حضور دعا فروخت کر رہا ہے۔ کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں، ونذکرک کثیرا، واو کا معنی اور، نذکرک، ہم تیرا ذکر کریں، کثیرا، بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تیرا ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، انک بے شک تو، کنت تو ہی، بنا ہمارا ہے، بصیرا ہمیں خوب دیکھنے والا، ہمارے معاملے کو جانچنے والا، ظاہر اور باطن کو، اللہ تو ہی ہے۔ قالا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یہ جتنی باتیں اللہ کے حضور حضرت موسیٰ نے عرض کی تھیں، اللہ میری زبان کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میرے بھائی کو میرا نائب بنا دے۔ جواب کیا ملا؟ فوراً جو ہے وہ اجابت دعا ہوئی۔ کالا، جواب ملا، اللہ نے فرمایا قد اوتیت، اور اے موسیٰ تجھے عطا کر دیا گیا، سؤلک، جو تو نے سوال کیا تھا، جو تو نے دعا کی تھی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، وہ جواب جو ہے وہ منظور، تیرا سوال اور دعا منظور ہو گیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور یہاں پر اللہ ایک اور بات فرمانا چاہتے ہیں، موسیٰ میں تجھے کیسے تنہا چھوڑنے والا ہوں؟ میں نے تو تجھے اس وقت بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا جب تو پیدا ہوا تھا اور حاکم وقت نے کہا ہوا تھا کہ بچے قتل کر دو،
اور میں نے تو موسیٰ تجھے وہاں بھی نہیں چھوڑا جب تیری ماں نے تجھے صندوق میں بند کر کے پانی میں پھینک دیا تھا۔ پھر اس واقعے کی طرف اللہ اشارہ فرماتے ہیں کہ اے میرے موسیٰ میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، واو کا معنی اور، لقد تحقیق، مننا ہم نے احسان کیا، علیکا تیرے اوپر، مرتن اخرى ایک بار پہلے بھی۔ وہ پہلا احسان کیا تھا کہ موسیٰ تجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، میں نے تجھے ہمیشہ اپنی معیت عطا کی تھی۔ اگلی آیات میں تھوڑا سا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کو پھینک دیا گیا، اور پھر ساحل نے جو ہے اس سمندر نے آپ کو ساحل پہ پھینک دیا، اور اٹھایا کس نے؟ جو میرا بھی دشمن ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اور موسیٰ تیرا بھی دشمن ہے۔ موسیٰ ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم نے تمہارے اوپر پہلے بھی ایک احسان کیا تھا۔ وہ احسان کیا تھا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اذ جب اوحینا ہم نے وحی کی، الی امک تیری ماں کی طرف، ما یوحا جو بھی ہم نے وحی کی۔ تو یہاں جو وحی کا لفظ ہے یہ اپنے لٹرل میننگ میں ہے، یہ اپنی ٹرم میں استعمال نہیں ہو رہا۔ وحی مرد پہ آتی ہے، اللہ کے نبی پہ آتی ہے، عورت کے اوپر وحی نہیں آتی۔ لیکن وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، چپکے سے دل میں کو بات ڈال دینا۔ اذ اوحینا جب ہم نے چپکے سے بات ڈال دی، ہم نے الہام کر دیا، الی امک اے موسیٰ تیری ماں کی طرف، ما یوحا جو ہی الہام کیے جانے کے قابل تھا۔ وہ الہام کیا تھا؟ انقذ فیہ فی التابوت، ان کا معنی کہ اقذ تم پھینک دو یا رکھ دو، فیہ فی التابوت اس معصوم بچے کو، کس میں؟ تابوت میں۔ پتہ چلا تابوت اور صندوق کا تذکرہ وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس تابوت کے اندر رکھ دیں، فقذ فیہ فی الیم، اور ایک اور کام کر اے موسیٰ کی ماں، فقذ فیہ، فا کا معنی پس، اور اقذ فیہ اس کو پھینک دے، فی الیم میں دریا میں۔ اس کو پہلے باکس میں بند کر تابوت میں، اے موسیٰ کی ماں، پھر اس کو سمندر اور دریا میں پھینک دے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور پھر اگلا کام ہے دریا کا، وہ ساحل پہ پھینک دے گا، فَلْيُلْقِهِ پس پھینک دے گا، الْيَمُّ دریا، بِالسَّاحِلِ اس کو ساحل اور کنارے کے اوپر پھینک دے گا۔ پتہ چلا جو ساحل ہم اردو میں پڑھتے ہیں، یہ ساحل بھی بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے۔ یاخذہ عدو لی و عدو لہ، یاخذہ اس کو پکڑ لے گا، کون؟ عدو لی، اللہ فرما رہا ہے اے موسیٰ کی ماں اس اپنے بیٹے کو تابوت میں ڈال، اس کے بعد اس کو دریا میں ڈال دے، دریا اس کو ساحل میں پھینک دے گا، اور یاخذہ عدو لی اس کو پکڑ لے گا، عدو لی جو میرا دشمن ہے یعنی فرعون، وَعَدُوٌّ لَهُ اور جو اس بچے کا دشمن ہے وہ دونوں کا دشمن ہی اس بچے کی جو ہے وہ رکھوالی کرے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور صرف یہ ظاہری طور پر بچنے کا جو سبب ہے وہ پیدا نہیں کیا، بلکہ فیلنگز اور احساسات بھی محبت والے اے موسیٰ ہم نے تیرے اوپر ڈال دیے۔ وَأَلْقَيْتُ واو کا معنی اور، القیتو میں نے تجھ پر ڈالا، مَحَبَّةً مِّنِّي اپنی جناب سے جو اپنی محبت ہے اور رحمت ہے وہ میں نے اے موسیٰ تیرے اوپر پھینکی، اور وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور اے موسیٰ میں نے ایسا اسباب کر دیا، لِتُصْنَعَ تاکہ تیری پرورش کی جائے، تیری بڑھوتری ہو، عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھوں کے سامنے۔ تو جہاں بھی پرورش ہوتی وہ اللہ کی آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن چونکہ ان کی ماں کے شفیق دل کے زیادہ قریب تھی تو کہا کہ اے موسیٰ ہم نے تو یہ سوچا کہ تیری جو پرورش ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ پھر ایک اگلے واقعے کی طرف اشارہ ہے مزید کہ جب وہاں سے اٹھا لیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے الفاظ ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہیں وہ ان کے گھر گئیں فرعون کے، اس نے اشارہ کیا کہ ایک بچہ ہے اس کو سنبھال لیجئے۔ یہ اب پورا اگلا واقعہ جو ہے وہ ان الفاظ میں شروع ہوگا۔ یہاں تک یہ بات ہے کہ سمندر میں پھینکا گیا، سمندر نے ساحل پہ پھینکا، وہاں سے پھر جو ہے اللہ نے اپنی شفقت اور محبت آپ کے اوپر ڈالی اور آپ کی پرورش کا انتظام وہاں کر دیا جہاں پہ عموماً انسان پرورش نہیں پاتے، اور وہ دشمن کا گھر ہے۔ یہاں پر آ گیا جی میم، اور میم کا معنی ہے وقف لازم۔ اس کے بعد ایک نئی بات شروع ہوگی جو 40 نمبر آیت مبارکہ سے ہوگی، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس موضوع کو چھیڑیں گے۔ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں۔ یہ ہماری آیات 40 تک ہوئی ہیں، اور یہ 114 نمبر آیت تک سارا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جاری اور ساری ہے۔ بڑی ایمان افروز محبت والی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار